العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے بیان ہوا تھا کہ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. وہ قوم عاد، وہ قوم سمود، وہ لوگ ان سے زیادہ زور آور تھے. وہ زمین کو جوتتے تھے، کھیتی باڑی اور آباد کی انہوں نے زمین ان کی آبادی سے زیادہ. اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو اللہ کی شان نہیں کہ ان پر ظلم کرتا. ہاں، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مشرکین مکہ میں رہنے والے مشرک
کافر، ان کو کہا گیا کہ تم نے کیا پہلوں کا حال نہیں دیکھا سنا؟ ان کی عمریں بھی بہت ہوتی تھیں، عمارتیں بنانے میں ماہر تھے، انہوں نے بہت سی بستیاں، شہر آباد کیے۔ مکے والوں سے وہ لوگ بڑھ چڑھ کر تھے۔ ان لوگوں کی زمین عرب کی طرح بنجر نہیں تھی، کھیت باغات کے لائق تھی، اور وہ قوم بھی اپنے مطابق نادان نہیں تھی، ہوشیار لوگ تھے، وہ چالاک لوگ تھے، کھیتی باڑی میں بہت ماہر تھے، اس لیے انہوں نے زمین خوب آباد کی، مگر ان کے پاس اللہ کے رسول آئے روشن نشانیاں لے کر۔ سنا ہوگا تم نے، ہر زمانے میں نبی اپنی قوم کے سامنے معجزات لایا، اور معجزات بھی ویسے جس کا اس زمانے میں زور تھا۔ بیماری، طب، میڈیکل جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کوڑی، برس والے، پیچز کی بیماری، لیپریسی، ان کو شفا یاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، ان کو اللہ نے جو معجزے عطا کیے وہ جادوگروں کو عاجز کر گئے، جادوگر مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ اللہ تعالی معجزات عطا فرماتا ہے اپنے نبیوں کو، تاکہ جو لوگ چمتکار، شعبدے دکھا کر لوگوں کو بہکاتے ہیں وہ عاجز آ جائیں، سائنس والے مات کھا جائیں۔ میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، وہ فطرت کا، قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کے ہاں مختلف طریقہ علاج ہیں، یونانی، آریوویدک، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی وغیرہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب میں ماؤتھ، سلائیوا، تھوک مبارک میں کتنی برکتیں تھیں، آپ سنتے رہتے۔ کھاری کنویں میں، سالٹی ویل، اس میں ڈال دیتے تھے، وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ دکھتی آنکھوں میں ڈالتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ کٹے بدن پہ لگاتے تھے، وہ جڑ جاتا تھا۔ یہ چیزیں فرضی نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا کیے تھے، سائنس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ روحانیات کا عالم بہت بلند ہے۔ میں صرف معجزات کی بات کروں
صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، آپ کے ہاں جراح یا پھر آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آرتھوپیڈک، وہ اپنے طریقے سے ہڈی کو سیٹ کر کے بٹھاتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، راڈ لگا دیتے ہیں لوہے کی سے، پلاسٹر چڑھا دیتے ہیں 4 ہفتوں کے لیے، 6 ہفتوں کے لیے، کہ ہڈی اپنی جگہ بنا لے، جڑ جائے۔ صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگا کر کپڑا باندھ دیا، کپڑا کھولا گیا، ہڈی بھی ٹھیک ہو گئی، کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ نہیں جان سکتے، ہماری سمجھ، ہماری فہم اتنی نہیں ہے کہ ہم روحانیات کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کمالات عطا فرمائے ہیں۔ وہ خود فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ تصرف، روحانی قوت سے کسی کا حال بدل دینا، یہ کمال اللہ والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی، اتنے وہ خوش الحان تھے، جب اللہ کی تسبیح پڑھتے تو کہتے ہیں پرندے رک جاتے تھے، ہوائیں تھم جاتی تھی۔ جو لوگ روحانیات سے واقف نہیں، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ آج سائنس کے کمال مان لیتے ہیں، روحانیات کو نہیں مانتے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہودی سائنسدان کی بات، وہ بھی آپ کو سنائی تھی۔ آج کتنی باتیں سائنس نے نبی کے معجزات سے سیکھی ہیں۔ انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے، فضا میں، اسپیس میں موجود ہو جاتی ہے، اس کو کیچ کیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ سائنس نے آج دریافت کیا ہے، اب جا کر۔ کیسے؟ انہوں نے سنا ہے مسلمانوں سے، پھر اس پہ غور کیا۔ ریڈیو ہے، اب تو آپ کے پاس ہاتھ میں ٹیلی فون آ گیا، اب ریڈیو ٹی وی کو بھی بھولتے جا رہے ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا۔ اب کراچی بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور برطانیہ، امریکہ کی آواز سن لیتے ہیں۔ سائنس نے بتا دیا، آپ کو لمحے لگتے ہیں، کوئی لمبا ٹائم نہیں، حرکت بھی پہنچ جاتی ہے، وہاں میچ ہو رہا ہو آپ اسی وقت یہاں دیکھ لیتے ہیں، وہاں ہونے والا واقعہ اپنے گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، اپنے گھر سے وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ جن کو اللہ کمال عطا فرمائے۔ کیمرہ یہ بھی سامنے لگا ہوا ہے، اس میں لینز ہوتا ہے، لینز جس سے دیکھتے ہیں،
عدسہ کہتے ہیں عربی میں، مٹی سے بنا ہوا ہے، شیشہ کیمیکل وغیرہ ملا کے بنایا جاتا ہے، قریب دیکھنے کا، دور دیکھنے کا، اندھیرے میں دیکھنے کا، چھوٹی چیز دیکھنے کا، بڑی چیز دیکھنے کا، اندر دیکھنے کا، الٹرا ساؤنڈ ہے، ایم آر آئی ہے، سی ٹی اسکین ہے، کتنی چیزیں، یہ لینز انسان کا بنایا ہوا اندر بھی دیکھ لیتا ہے، باہر بھی دیکھ لیتا ہے، قریب بھی دور بھی۔ اندازہ کیجئے جب انسان کے بنائے ہوئے لینز میں اتنا کمال، تو جس کی آنکھیں خود رب بن جائے اس کا کتنا کمال ہوگا، کیا شان ہوگی۔ آج اگر سلیبس میں، نصاب میں بچے کو پڑھایا جائے مخالفوں کی بات کہ نبی کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، علم نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ بات اس کو سکھائی جائے، اور دوسری طرف وہ پڑھے کہ سائنس زمین کی گہرائیوں میں دیکھ سکتی ہے، سمندر کی گہرائی میں دیکھ سکتی ہے، سائنس کے آلات سے میلوں کے فاصلے پہ چیز دیکھی جا سکتی ہے، تو بتائیے اس کو کیا پیغام دیا آپ نے کہ انسان کا بنایا ہوا آلہ دیکھ سکتا ہے، رب کا بنایا ہوا نبی ولی نہیں دیکھ سکتا؟ عجیب بات ہے۔ اس سائنس کو ابھی وہ مقام حاصل نہیں کہ یہ کسی طرح روحانیت کے قریب آ جائے، لیکن اس سے باتیں ثابت ہو رہی ہیں، یہ ثابت کر رہا ہے سائنس، روحانیات کے بارے میں بہت سے شک دور ہو رہے ہیں۔ اللہ نے نبی بھیجے، ان کو کمالات عطا فرمائے، معجزے عطا فرمائے، روشن نشانیاں دی۔ ہر نبی کے پاس کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو زیادہ معجزات ملے، ہمارے نبی خود معجزہ بن کر آئے۔ 6000 سے زیادہ معجزے تو شمار کیے گئے ہیں، جو شمار نہیں ہو سکے وہ جانے کتنے ہیں۔ کچھ جھلک کتابوں میں ہمیں مل جاتی ہے، حدیث کی، سیرت کی، تفسیر کی کتابوں میں، الگ کتابیں بھی لوگوں نے بنائی۔